الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، قیامت کے دن جس کے خلاف سب سے پہلا فیصلہ ہوگا وہ شہید ہے، اس کو لایا جائے گا، اللہ پاک اس کو اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا، وہ ان کو پہچانے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اس بارے میں تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، میں نے تیری رضا کے لیے جہاد کیا حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ پاک فرمائے گا، تو نے جھوٹ بولا، تم نے تو اس لیے جہاد کیا تھا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، وہ کہا گیا۔ پھر حکم دیا جائے گا، اس کو چہرے کے بل دوزخ میں ڈال دو۔ اور وہ بندہ جس نے علم سیکھا اور سکھایا اور قرآن پاک پڑھا، اس کو لایا جائے گا، اللہ پاک اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ ان کو یاد کرے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا، اس معاملے میں تو نے کیا عمل کیا؟ وہ بولے گا، میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور تیری رضا کے لیے میں نے قرآن پاک پڑھا اور پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے جھوٹ بولا، تو نے اس لیے علم سیکھا کہ تمہیں عالم کہا جائے اور وہ کہا گیا۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا، اسے منہ کے بل یعنی چہرے کے بل دوزخ میں ڈال دو۔ اور وہ بندہ لایا جائے گا جس کو اللہ پاک نے ہر طرح کا مال عطا فرمایا، اللہ پاک اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ یاد کرے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا، اس کے بدلے میں تو نے کیا عمل کیا؟ وہ آدمی عرض کرے گا، میں نے ایسا کوئی بھی راستہ نہیں چھوڑا جس میں خرچ کرنا تجھے پسند ہو، میں نے اس میں تیری رضا کے لیے خرچ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، تم نے جھوٹ بولا، لیکن تو نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ تجھے سخی کہا جائے، وہ کہا گیا۔ پھر حکم دیا جائے گا، اس کو چہرے کے بل دوزخ میں ڈال دو۔ ایک اور صحابی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں کو سنانے کے لیے عمل کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا ارادہ لوگوں کو سنائے گا۔ جو ریاکاری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا ارادہ قیامت کے دن لوگوں پر ظاہر فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ریاکاری جیسی گندی بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔